بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ ناصر علی، اور آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے وہ یہ ہے کہ S-500 اینٹی ایئر ڈیفنس سسٹم، اس کے بارے میں ہم آج ڈسکس کریں گے۔ لیکن اس کو ڈسکس کرنے سے پہلے ناظرین میں آپ کو بتاتا چلوں کہ USA نے ایک میزائل، لانگ رینج میزائل جو ہیں وہ پرووائڈ کیے ہیں یوکرین کو، اور ATACMS یہ میزائل کا نام ہے۔ یہ ٹیکٹیکل ویپن ہے، ٹیکٹیکل میزائل ہے لانگ رینج، اور یہ پرووائڈ کیا ہے یوکرین کو۔ اور اس کے جو رسپانس کے اندر کیا اقدامات رشیا اٹھا سکتا ہے، اور پوٹینشیل پاسبلٹیز تو یہی نظر آ رہی ہیں کہ ریشیا جو ہے وہ اپنا اینٹی ایئر ڈیفنس سسٹم اس لانگ رینج ٹیکٹیکل ویپن کے خلاف جو ہے ڈپلائڈ کر سکتا ہے یوکرین کے بارڈر کے قریب، بالکل قریب۔ اور اس کے علاوہ یہ بھی پاسبلٹیز، پوٹینشیل پاسبلٹیز ہیں کہ دوسری طرف جو محاذ کھلا ہوا ہے اسرائیل اور ایران کے درمیان، وہاں پر بھی ریشیا جو ہے یہ پوٹینشیل پاسبلٹیز ہیں، اور یہ پریڈکشنز ہیں کہ وہاں پر ریشیا جو ہے S-500 جو اپنے اینٹی ایئر ڈیفنس سسٹم، اینٹی بیلسٹک میزائل سسٹم، اینٹی ہائپرسونک میزائل سسٹم ہے، اس کو ڈپلائڈ کر سکتا ہے۔ اور اس کے علاوہ جو ریشیا ہے وہ ایران کو Su-35 جو سیٹلائٹ ٹیکنالوجی سے مزین ایئر کرافٹ ہیں وہ بھی پرووائڈ کر رہا ہے۔ معزز ناظرین، اسی تناظر کے اندر جو مڈل ایسٹ ہے وہاں پر بھی بہت بڑی ڈیولپمنٹس جو ہیں وہ ہونے جا رہی ہیں۔ اور اس کے علاوہ جب USA نے پرووائڈ کیا ہے اپنا جدید ترین ٹیکٹیکل لانگ رینج ویپنس پرووائڈ کیا ہے یوکرین کو، اس کے بعد بھی جو وار سناریو ہے یا کمبیکٹ انوائرمنٹ ہے یوکرین اینڈ ریشیا کے درمیان اور اسرائیل اور ایران کے درمیان جو سناریو ڈیولپ ہو چکا ہے وہ بہت ہی خطرناک ہے، اور ایک پوٹینشیل ہزارڈ ہے انسانیت کے لیے۔ اور ناظرین میں اب آپ کو بتاؤں گا کہ جو ریشیا کا S-500 اینٹی بیلسٹک میزائل سسٹم ہے، اس کی کیپیبلٹیز کیا ہیں، یہ کیسے ایک گیم چینجرز ویپن کے طور کے اوپر یوٹیلائز ہو سکتا ہے۔ اور یہ جو اینٹی بیلسٹک میزائل سسٹم ہے S-500 یہ ریشین میڈ ہے، اور ریشیا کے اس میزائل کے اندر بہت سی مخصوص قسم کی کیپیبلٹیز ہیں جو کہ دنیا کے کسی بھی اینٹی ایئر ڈیفنس سسٹم کے اندر یہ کیپیبلٹیز موجود نہیں ہیں۔ معزز ناظرین، جو ریشین اینٹی ایئر ڈیفنس سسٹم ہے S-500، اس کو 55 اور 6M کے نام سے بھی پکارا جاتا ہے۔ اور ناظرین اس کی جو کیپیبلٹیز ہیں وہ بہت ہی زیادہ سوفسٹیکیٹڈ اور ہائیلی ماڈرنائز ہیں، اور ریسنٹلی ہی اس کو جو ریشین گورنمنٹ ہے اس نے اس کا ٹیسٹ کیا تھا اگینسٹ ان کا جو بیلسٹک میزائل، ہائپرسونک بیلسٹک میزائل ہے، اس کے اگینسٹ اس کو یوٹیلائز کیا تھا، اور اس نے اپنے ہدف کو کامیابی سے جو ہے وہ بریچ کیا تھا، نیوٹرلائز کیا تھا اور انگیج کیا تھا۔ اور ناظرین یہ میں آپ کو بتاتا چلوں ساتھ ساتھ کہ جو S-500 اینٹی ایئر ڈیفنس سسٹم، اینٹی بیلسٹک میزائل سسٹم ہے ریشیا کا، یہ سرفیس ٹو ایئر میزائل سسٹم ہے۔ معزز ناظرین، جو S-500 اینٹی بیلسٹک میزائل جو سسٹم ہے ریشیا کو، اس کو 16 ستمبر 2021 کو ان سروس کیا گیا تھا، اور ماسکو جو ہے ان کا کیپٹل، اس کے سراؤنڈنگ اس کو انسٹال کیا گیا ہے اور ڈپلائڈ کیا گیا ہے۔ اور اس کے علاوہ جو اس کا مینوفیکچرنگ اور ڈیزائنر ہے وہ ریشین کمپنی ہے الماز NAT، اور اس نے اس کو ڈیزائن کیا ہے۔ اور جو ریشین گورنمنٹ ہے انہوں نے اس کے جو
10 بٹالین ہیں ان کا جو آرڈر تھا وہ پلان کیا تھا، اور اس کے ایک یونٹ کی جو قیمت ہے، کاسٹ ہے، وہ 2.5 بلین ڈالرز ہے۔ معزز ناظرین، جو اینٹی بیلسٹک میزائل سسٹم ہے S-500، اس کی جو آپریشنل رینج ہے، یا جس کو افیکٹو رینج کہہ سکتے ہیں، وہ 600 کلومیٹرز ہے، اور اس کی جو سرویلنس یا ڈیٹیکشن رینج ہے وہ 800 کلومیٹر سے اوپر ہے، جبکہ جو S-400 ہے اس کی جو آپریشن رینج ہے وہ 400 ہے، اور جو سرویلنس رینج ہے وہ 600 کلومیٹرز ہے۔ اور یہ جو S-500 ہے ناظرین، یہ ایک وقت میں تقریباً 10 بیلسٹک میزائلز یا ایئر کرافٹ یا پھر ڈرونز ان کو انگیج کرنے کی کیپیبلٹیز رکھتا ہے اور نیوٹرلائز کرنے کی کیپیبلٹیز رکھتا ہے۔ اس کے علاوہ ناظرین، جو S-500 اینٹی ایئر ڈیفنس سسٹم یا اینٹی بیلسٹک میزائل سسٹم ہے، یہ اس کی جو سپیڈ ہے وہ 7 کلومیٹر پر سیکنڈ ہے، اور یہ بہت زیادہ سپیڈ ہے کسی بھی اینٹی ایئر ڈیفنس سسٹم میزائل کی پروجیکٹائل کی۔ معزز ناظرین، ساتھ ساتھ میں یہ بھی آپ کو بتاتا چلوں، جو S-500 اینٹی بیلسٹک میزائل سسٹم ہے ریشیا کا، اس کی جو آلٹیٹیوڈ جو کیپیبلٹیز ہیں وہ ریشیا جو کلیم کرتا ہے وہ 180 کلومیٹر سے لے کر 200 کلومیٹر تک، یعنی 180 کلومیٹر ٹو 200 کلومیٹر تک کسی بھی ٹارگٹ کو اتنی بلندی کے اوپر، اتنے آلٹیٹیوڈ کے اوپر جو ہے انگیج کر سکتا ہے، نیوٹرلائز کر سکتا ہے۔ معزز ناظرین، 180 کلومیٹر سے لے کر 200 کلومیٹر تک الٹیٹیوڈ کو انگیج کرنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ لو فلوٹنگ جو سیٹلائٹ ہیں، جو لو آربٹنگ کر رہے ہیں، لو آربٹ کے اندر، ان کو بھی یہ نیوٹرلائز اور انگیج کر سکتا ہے۔ معزز ناظرین، اگر S-500 اینٹی بیلسٹک جو میزائل سسٹم ہے ریشیا کا، اس کے جو کمپوننٹ ہیں ان کی بات اگر کی جائے تو اس کے اندر جو کمانڈ پوسٹ ہے وہ ہے 55K6MA، اور اس کے علاوہ 85-2H6-2، یہ جو ان کی جو ہے کمانڈ پوسٹ ہے، جہاں سے اس پورے اینٹی ایئر ڈیفنس سسٹم کے میکینزم کو ریشین جو سپاہی ہیں یا ان کے جو پرسنز ہیں وہ کنٹرول کرتے ہیں اور ڈیٹیکٹ کرتے ہیں کسی بھی ٹارگٹ کو۔ اس کے علاوہ جو 91N6AM جو ایکوزیشن اور بیٹل مینجمنٹ ریڈار ہے، وہ ایسوسیٹ ہے اس پورے میکینزم کے ساتھ، اور اس کو ماڈیفائڈ کر اس کو 91N6 جو بگ برڈ کے نام سے ماڈیفائڈ کیا تھا ریشیا نے۔ مثلا اس کے علاوہ ایک دوسرا ریڈار ہے جس کا نام ہے 96L6-TSP، اور یہ بھی ایکوزیشن ریڈار ہے۔ ایکوزیشن سے ناظرین آپ سوچ رہے ہوں گے کہ کیا بنتا ہے۔ ایکوزیشن کا مطلب ہے ایکوائر کرنا، یعنی کسی بھی ٹارگٹ کی کیلکولیشن، اس کے ٹیکنیکل پیرامیٹرز کی کیلکولیشن کرنا کہ وہ کتنے ڈسٹینس پر ہے، کس ڈائریکشن پر ہے، اس کا ایکسلریشن کیا ہے، اور اس کا آلٹیٹیوڈ کیا ہے، اس کا فلائنگ پاتھ کیا ہے، اور اس کے علاوہ اس کی ٹریجیکٹریز کس طرح کی ہے، وہ کس طرح اپروچ کر رہا ہے اپنے ٹارگٹ کی طرف، اور اس انکمنگ ویپنس کو یا میزائل کو یا ایئر کرافٹ کو جو یہ ریڈارز ہیں یہ ڈیٹیکٹ کرتے ہیں ان کو، اور ان کے بارے میں جو انفارمیشن ہوتی ہیں، کمبیکٹ انفارمیشنس، ان کو شیئر کرتے ہیں فائٹ کنٹرول ریڈار کو، اور جو ان کی کمانڈ اینڈ کنٹرول کی پوسٹ ہوتی ہے اس کو۔
اس کے علاوہ جو ناظرین ایسوسیٹ ہے S-500 اینٹی بلسٹک میزائل سسٹم کے میکینزم کے ساتھ ایک اور رڈار ہے جس کو فائر کنٹرول رڈار یا انگیجمنٹ رڈار کہتے ہیں، اور یہ ملٹی موڈ ہے۔ یہ اس رڈار کی جو کیپیبلٹی ہے وہ ملٹی موڈ ہے، اور اس کا نام ہے 766 اس کا نام ہے، اور یہ ٹارگٹ کو انگیج کرتا ہے۔ یعنی انگیجمنٹ رڈار یا فائر کنٹرول رڈار کا کام کیا ہوتا ہے کہ انکمنگ ٹارگٹ کے اوپر جو ہے لاک آن جو کرتا ہے تو یہ رڈار کرتا ہے، اور جو پہلے میں نے آپ کو رڈار بتائے تھے وہ ان کے بارے میں جو ٹیکنیکل پیرامیٹرز ہیں وہ شیئر کرتا ہے کمانڈ اینڈ کنٹرول پوسٹ کو، اور انٹیگریٹڈ ہوتا ہے فائر کنٹرول رڈار کے ساتھ، اور یعنی منسلک ہوتا ہے، سنکرونائز ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ جو میزائل ہوتا ہے اس کا اپنا رڈار بھی ہوتا ہے جو نیویگیٹ کرتا ہوا ٹارگٹ کو ڈیفرنٹ ٹریجیکٹری اور ڈیفرنٹ سپیڈ کے مطابق اپروچ کرتا ہے ٹارگٹ کو نیوٹرلائز کرنے کے لیے۔ معزز ناظرین، آپ کے ذہنوں میں یہ کویشچن ریز آؤٹ ہو رہا ہوگا کہ جو دو فائر کنٹرول رڈار ہیں وہ ایسوسیٹ ہیں S-500 کے ساتھ، اس کے علاوہ جو دوسرے سرویلنس رڈار ہیں وہ ایسوسیٹ ہیں اس میکینزم کے ساتھ۔ اس کی کیا وجہ ہے ناظرین؟ ایکچولی اس کی وجہ یہ ہے کہ جو S-500 اینٹی بلسٹک میزائل سسٹم ہے، اس کے اندر ڈیفرنس ویژن کے جو میزائل بھی ہیں، اور اس کے اندر ڈفرینٹ ویژن کے جو انگیجمنٹ یا فائر کنٹرول رڈار بھی ہیں اور سرویلنس رڈار بھی ہیں۔ وہ یہ جو ہر رڈار یا جو میزائل ہے اپنی ڈیفرنٹ یا اسپیسیفک جو کیپیبلٹیز رکھتا ہے، یعنی اس میں سے کچھ میزائل ایسے ہیں جیسے 40N6M، یہ اینٹی ایئر کرافٹ میزائل ویژن ہے، اور یہ ان دونوں رڈاروں میں سے جو فائر کنٹرول رڈار ہیں کسی ایک کے ساتھ ایسوسیٹ ہوتا ہے، اور اسپیسیفک جو ٹارگیٹنگ ہے اسی کو ہٹ کرتے ہیں یا نیوٹرلائز کرتے ہیں اور اسی کے ساتھ انگیج ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ 77N6 یا پھر 77N6N یہ اینٹی بلسٹک میزائل سسٹم ہے، ویژن ہے، اور اس کے علاوہ اینٹی بلسٹک میزائل کے علاوہ ہائپرسونک میزائل یا ICBM یا انٹرکنٹیننٹل میزائل یا پھر ہائپرسونک میزائل، سپرسونک میزائل، یا پھر سیٹلائٹ کو انگیج کرنے کی کیپیبلٹی رکھتا ہے اور اس کو نیوٹرلائز کرنے کی کیپیبلٹیز رکھتا ہے۔ اور اس کے ساتھ ایک سیپریٹلی ایک الگ جو فائر کنٹرول رڈار ہے وہ ایسوسیٹ ہے، اور یہ سارے رڈار جو ہیں جس میں سرویلنس رڈار اور اس کے علاوہ جو انگیجمنٹ یا فائر کنٹرول رڈار اور یہ جو میزائل ہیں، یہ سارے کے سارے یہ ایک مربوط انٹیگریٹڈ اور سنکرونائز جو ہے اینٹی ایئر ڈیفنس سسٹم ڈیٹیکشن اور ٹارگٹ کو نیوٹرلائز کرنے کا میکینزم بناتے ہیں۔ مثلا ناظرین، اس کے علاوہ جو ریشین گورنمنٹ ہے وہ یہ بھی کلیم کرتی ہے جو ان کا S-500 اینٹی بلسٹک میزائل سسٹم ہے، وہ ان کے جو ہائپرسونک سب سے زیادہ سپیڈ والا میزائل ہے کنزل ہائپرسونک میزائل سسٹم، اس کو انگیج کرنے کی کیپیبلٹیز رکھتا ہے S-500۔ ناظرین، اس کے علاوہ جو ریشین گورنمنٹ ہے یہ بھی کلیم کرتی ہے جو ان کا اینٹی ایئر ڈیفنس سسٹم یا اینٹی بلسٹک میزائل ایئر ڈیفنس سسٹم ہے S-500، وہ ہائپر سونک جو سپیڈ ہے اس رفتار سے پرواز کرتا ہے اور اپنے ٹارگٹ کی طرف اپروچ بناتا ہے ڈیفرنٹ ٹریجیکٹریز کے ساتھ اور سپیڈ ویریشن کے ساتھ اور ہائی پروفائل منوربلٹیز کے ساتھ یہ اپنے ٹارگٹ کی طرف اپروچ بناتا ہے اور اس کو فضا کے اندر ہی دوران پرواز نیوٹرلائز کرنے کی کیپیبلٹی رکھتا ہے۔ مثلاً ایک دفعہ پھر میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جو S-500 اینٹی ایئر ڈیفنس سسٹم میکینزم ہے یہ اسپیشلی ڈیزائن کیا گیا ہے اینٹی سیٹلائٹ اور ICBM انٹر کنٹیننٹل جو میزائل ہیں ان کے خلاف، اور ہائپرسونک میزائل، سپرسونک میزائل، کروز میزائل
اور اس کے علاوہ جدید ترین جو 5th جنریشن ایئر کرافٹ ہیں جن میں F-35 جو طیارے ہیں ان کو انگیج کر سکتا ہے. اس کے علاوہ یہ جو دنیا کے جدید ترین سیٹلائٹ ایئر کرافٹ ہیں ان کو انگیج کرنے کی کیپیبلٹیز رکھتا ہے. معزز ناظرین، ساتھ ساتھ میں یہ بھی آپ کو اپڈیٹ کرتا چاہوں کہ جو S-500 ہے اینٹی بیلسٹک میزائل سسٹم، یہ دنیا کا سب سے جدید ترین ہائیلی ماڈرنائز اور ہائیلی سوفسٹیکیٹڈ اسٹیٹ آف آرٹ ٹیکنالوجی ہے. اور جو اسرائیل کا اینٹی ایئر ڈیفنس سسٹم ہے، ایرو ایریل ڈیفنس سسٹم، اس سے بہت زیادہ بہتر ہے. جو اس کی ٹارگٹ کو ہٹ کرنے کی کیپیبلٹی ہے وہ 90% سے پلس ہے. اور جو اسرائیل کا ایرو ایریل ڈیفنس سسٹم ہے اس کی کیپیبلٹیز بھی 90% سے زائد ہے. معزز ناظرین، اس کے علاوہ جو S-500 اینٹی ایئر ڈیفنس سسٹم یا اینٹی بیلسٹک میزائل ڈیفنس سسٹم ہے، ریشیا کا بنا ہوا، یہ جو USA کا پیٹریاٹ اینٹی ایئر ڈیفنس سسٹم میکینزم ہے. اس کے علاوہ ان کا توحد اینٹی ایئر ڈیفنس سسٹم میکینزم ہے، یا اسرائیل کا ایرو ایریل ڈیفنس سسٹم اینٹی ایئر ڈیفنس سسٹم ہے، یا آئرن ڈوم ہے. ان تمام اینٹی ایئر ڈیفنس سسٹم سے جو بہترین سپیڈ یا اپنے ٹارگٹ کو نیوٹرلائز کرنے کی کیپیبلٹیز ہیں اور پوٹینشیلز ہیں وہ S-500 کے اندر موجود ہیں. امید ہے ناظرین آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی. ملتے ہیں نیکسٹ ٹاپک کے ساتھ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ. جب تک اللہ حافظ.